الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لیکچر نمبر 16 کا آغاز کر رہے ہیں اور آج کے لیکچر میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری 3 احادیث کا علم سیکھیں گے۔ چلیں سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے بے پردگی کے خطرات، پھر ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، تیسرے نمبر پر پڑھیں گے کہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بہترین خامند۔ ٹھیک ہے، چلیں سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ان عمر، حضرت عمر سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخلن الرجل، کہ نہ داخل ہوں، لا يدخلن نہ داخل ہوں، رجل آدمی بامراتی کسی عورت کے ساتھ، الا مگر کانا ہوتا ہے ثالثہم الشیطان، ان میں تیسرا شیطان آ جاتا ہے، کہ جب بھی 2 غیر محرم ایک مرد اور عورت ہوتے ہیں تو تیسرا ان میں شیطان آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ آج کے اس دور کے اندر، گئے گزرے دور کے اندر، جس میں فتنے، ہر طرف فتنے ہی فتنے امنڈ رہے ہیں، ہمارے سروں پہ فتنے ہی فتنے منڈلا رہے ہیں، اس پرفتن دور کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بہت ہی زیادہ ہمارے معاشرے میں اثر کر رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 2 غیر محرم ہوتے تیسرا شیطان آ جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بڑی اہم بات ہے سننے والی، بڑی اہم بات ہے غور و فکر کرنے والی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 2 غیر محرم اکٹھے ہوتے ہیں تیسرا شیطان آ جاتا ہے، کہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر جب 2 غیر محرم موبائل پہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو تیسرا ان میں شیطان آ جاتا ہے۔ تو کیا کیا انسان سے کرواتا ہے، ہماری سوچ سے بالاتر ہے، ہماری سوچ سے بڑھ کر ہی شیطان کرواتا ہے، کہ انسان کو، مرد و عورت کو زنا پہ اکساتا ہے، اور بہت ہی گھر اس موبائل کی وجہ سے، اس فتنے کی وجہ سے اجڑ جاتے ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے کہ جب 2 غیر محرم ہوتے تیسرا شیطان آ جاتا ہے۔ واقعہ کہ کچھ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ قاری قرآن ہو، چاہے جو بھی انسان ہے، اسے شیطان برائی پہ اکسا ہی لیتا ہے۔ آؤ آپ کو ایک بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بتاؤں۔ بنی اسرائیل کے اندر بہت بڑا ایک راہب تھا، ایک بہت بڑا عالم دین تھا، بہت بڑا پادری تھا، اور بڑی ہی عبادت کرنے والا تھا۔ بڑی بات غور سے سننے والی ہے کہ وہ عبادت بہت زیادہ کرتا، دن رات عبادت میں لگا رہتا۔ تو ایک دن ایک عورت آئی اس کے پاس، بڑی ہی حسین و جمیل تھی، خوبصورت تھی۔ تو وہ دم کروانے کے لیے آئی، جیسے کہ اکثر جو ہمارے مساجد کے علماء ہوتے ہیں ان کے پاس دم کروانے کے لیے آ جاتے ہیں لوگ۔ تو یہ بڑی بات اہم ہے جاننے کے لیے کہ وہ عورت جب اس کے پاس آئی، اس نے کہا کہ مجھے دم کیجئے۔ اس نے دم کیا، اسے اثر ہوا، اس نے کہا کہ مجھے آپ کے دم سے بڑا افاقہ محسوس ہوا ہے۔ تو شیطان اس عابد کی طرف بڑھا۔ اس عورت نے کہا کہ مجھے پھر سے دم کیجیے۔ اس نے جب دم کیا اور وہ اپنے، آپ کو پتہ ہے کہ امت محمدیہ کو یہ باہر جا کے اکیلا پن اختیار کر کے درویشی اختیار کرنے سے اسلام نے منع کیا ہے، کہ گھر بار سب کو چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں جا کے عبادت کرنے سے منع کیا ہے، لیکن پہلے مذاہب میں، پہلے دینوں کے اندر یہ جائز تھا۔ اس نے اپنے ایک حجرے کے اندر وہ بیٹھ کے عبادت کرتا رہتا جنگل کے اندر۔ تو شیطان آیا، شیطان نے کہا کتنی خوبصورت یہ عورت ہے، کتنی پیاری ہے، تو اسے دم تو تم کر رہے ہو، دم دور سے بیٹھ کے کر رہے، دور سے کیا اثر کرے گا؟
وہ کس طرح دم کرتا تھا لوگوں کو. وہ اگر دم کبھی کوئی کروانے آ بھی جاتا نا تو اپنے حجرے سے باہر اسے بٹھاتا اور اس سے اندر سے پھونک مارتا اور وہ کہتا کہ اب چلے جاؤ. وہ عورت کہتی ہے کہ مجھے ہاتھ لگا کے دم کرو, میرا ایسے اثر نہیں ہوگا. اس نے کہا چلے کوئی بات نہیں, اس طرح کیا کچھ ہو جائے گا. لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ کیا کچھ, بہت کچھ ہو جائے گا. وہ عورت جب اس کے پاس آئی, شیطان نے کہا کتنی خوبصورت ہے, یہ تیرے پاس اکیلی ہے, کوئی بھی نہیں ہے, تو اس کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے, اس کی تھوڑی سی زلفیں تو دیکھو. جب زلفوں کی بات آئی تو جب اس نے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے دم کیا اور اس عورت کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس کی زلفوں کو دیکھا, دل میں شیطان آ گیا. کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے 2 غیر محرم ہو تو تیسرا شیطان آ جاتا ہے. شیطان نے کہا کون سا تیرے پاس کوئی ہے, کر لے اس کے ساتھ زنا کر لے. اللہ اکبر کبیرہ, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ واقعہ جب بھی ذہن میں آتا ہے کہ شیطان کیا کیا کروا جاتا ہے ہم سے, تو اس عورت کے دل میں بھی شیطان, کیونکہ دونوں کے دل میں شیطان آ جاتا ہے نا, پھر عورت بھی آمادہ ہوگی زنا کرنے پہ. اب اس نے زنا کیا اس عورت سے. اب جب زنا کر لیا ہے تو اب لوگ وہاں سے گزر رہے تھے. اس آدمی نے کیا کیا, اس عورت کو مار دیا. اس عابد نے, زاہد نے کیا کیا, شیطان نے کہا تو نے, اب جب اس نے زنا کر لیا, شیطان کہنے لگا تو نے یہ کیا کر دیا, اب تو یہ یہاں سے باہر نکلے گی, یہ تو تجھے بدنام کرے گی کہ اس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے. تو اس عابد نے کیا کیا, اس عورت کو قتل کر دیا. کس ڈر سے کہ بھئی یہ باہر جا کے میرا نام بدنام نہ کرے. شیطان نے کہا کہ اب کیا ہے, اب تو نے اسے قتل کر دو. اس نے قتل بھی کر دیا. جب اسے قتل کر دیا, اب اس کی لاش کو ٹھکانے بھی تو لگانا تھا. اسے کیا کیا, اپنے ہی اس گرجے کے اندر جہاں وہ عبادت کرتا تھا وہاں گڑھا کھودا اور اسے دفن کر ڈالا. آخر اس کا سراغ نہ مل رہا تھا. لوگ ایک دن وہاں آئے, لوگوں نے تلاش کرنا شروع کیا, ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گئے. تو لوگوں نے تلاش کیا تو واقعی وہ لڑکی وہاں سے مل گئی. اور شیطان نے کہا اب یہ تجھے کیا کریں گے, سولی پہ چڑھا دیں گے, تجھے یہ قتل کر ڈالیں گے. قتل کا بدلہ قتل ہے. تو کہنے لگا تم ایسے کرو, تم کلمے سے پھر جاؤ, تم کلمہ توحید سے پھر جاؤ تو ہماری نجات ہو جائے گی. اس نے اللہ اکبر کبیرہ, وہ زاہد عالم, وہ درویش انسان کلمے سے پھر گیا, وہ مرتد ہو گیا. ادھر سے وہ مرتد ہوا ہے, ادھر سے اس کی گردن اڑا دی گئی. اللہ اکبر. کہ شیطان انسان کو کیا کیا جرم کرواتا ہے. تو یہ موبائل ہمارے لیے باعث فتنہ بھی, باعث ہدایت بھی ہے. اللہ کہتے ہیں قرآن میں, اللہ کہتے ہیں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے, اب چاہے تو وہ سیدھے راستے پہ چلے, اب چاہے تو کفر والے راستے پہ چلے. یہ موبائل کو اگر صحیح استعمال کریں گے تو ہمیں بڑا کچھ نفع بھی ملتا ہے, اگر برے راستے پہ چلیں گے تو برائی ملے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. تو جتنا پرہیز ہو سکے ہم عورتوں کو, اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی حکم دیتا ہے کہ میرے نبی اپنے خواتین سے کہہ دو کہ اگر غیر محرم سے بات کریں تو نرمی سے بات نہ کریں, لہجے کے اندر سختی ہونی چاہیے. تو غیر محرم مرد کو چاہے وہ ہمارا جتنا مرضی قریبی ہو, دیور کے متعلق تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ تو موت کی طرح اس سے بچنا چاہیے. تو ہمیں غیر محرموں سے اجتناب کرنا چاہیے. بن سنور کے لوگوں کی نمائش کے لیے نہیں نکلنا چاہیے, شادی بیاہ کے مواقعوں پہ بن سنور کے نہیں نکلنا چاہیے, بلکہ حجاب کے اندر نکلنا چاہیے, با پردہ رہنا چاہیے. شرعی پردے کا اہتمام کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک اور 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی, ایک شوہر, ایک خامند, ایک بیٹا اور ایک باپ. 4 لوگ جاتے ہیں. کس وجہ سے کہ انہوں نے اس کو پردے کی طرف راغب نہیں کیا. جس بندے کی یعنی جس مرد کی بیوی, بیٹی, بہن بن سنور کے زیب و زینت کر کے باہر نکلتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا یہ دیوس ہے. دیوس ہے. یہ کون ہے؟ میری امت کا دیوس آدمی ہے.
اللہ اکبر، اللہ ہمیں شرعی پردہ کرنے والا بنائے۔ چلے بات کو اگلی حدیث شروع کرتے ہیں۔ بغیر ولی کے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ان ابی موسیٰ، حضرت ابی موسیٰ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ لا نکاح الا بولی، کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ ولی کون ہے؟ باپ ہے، بھائی ہے، ٹھیک ہے، سب سے پہلے یہ رشتے، اگر یہ موجود نہیں ہے پھر چچا ہے، ماموں ہے، ٹھیک ہے، یہ والے رشتے کون ہوتے ہیں؟ ولی ہوتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت ولی نہیں بن سکتی، عورت کی ولی نہیں بن سکتی، نہ ہی مرد کی ولی بن سکتی ہے، نہ ہی عورت کی ولی بن سکتی ہے، اور ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اور اگر کسی کا کوئی بھی نہ ہو، مطلب وہ لاوارث ہے، کہیں سے ملا ہے، اس کا کوئی بھی نہیں بن رہا، اس کے لیے حکم ہے اس کا سلطان جو ہے نا حکمران، وہ ولی بنے گا۔ تو یہ کورٹ میرج کرنا یہ کسی صورت حلال نہیں ہے، کیونکہ ولی موجود ہوتے ہیں، لیکن ولیوں کو چھوڑ کر یہ خود جا کے کورٹ میرج کرنا یہ حرام ہے، یہ نکاح باطل ہے، یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ یہ کورٹ میرج تبھی کرنے نکلتے ہیں لوگ جب دو غیر محرم اکٹھے ہوتے ہیں، شیطان انہیں اس بات پہ اکساتا ہے۔ آگے ہے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بہترین خاوند۔ ان عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لی تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والی کے لیے بہتر ہے، وانا خیر لی اہلی، میں اپنی گھر والی کے لیے بہتر ہوں۔ سبحان اللہ، کہ بہتر مرد وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ باہر تو سبھی اچھے بن جاتے ہیں، بیویوں کے ساتھ اچھا بننا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بیوی کے ساتھ کس طرح بننا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج میں ہمارا ہاتھ بٹاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی خود کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی بھی خود پی لیا کرتے تھے، کھانا بھی خود پکڑ کے کھا لیا کرتے تھے، اور بھی کئی طرح کے کام کاج میں ہمارا ہاتھ بٹاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بہترین خاوند وہ ہے جب خود کھائے تو بیوی کو بھی کھلائے، جب خود نئے کپڑے پہنے تو بیوی کو بھی لے کے دے۔ اور فرمایا کہ اچھا شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو چہرے پہ مارتا نہیں ہے اور نہ ہی اسے گالیاں دیتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں سب سے جو پہلی بات ہے خاوندوں میں وہ کیا ہوتی ہے؟ بیوی کے میکے والوں کو بری گالیاں دینا، اس سے انہیں برا بلا کہنا، انہیں تانے دینے۔ تو اس بات سے اور چڑھتی ہے، اور اگر مارنا ہے تو کیا کرنا؟ منہ پہ تھپڑ مارنے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے اس بات سے منع کیا ہے، اور فرمایا کہ جب تو خود کھائے بیوی کو بھی کھلائے۔ یہ نہیں کہ خود باہر جا کے اچھے اچھے کھانے کھا لے، اچھے اچھے ریسٹورنٹ میں جا کے دوستوں کے ساتھ پارٹیاں کرے اور بیوی بیچاری گھر میں مرچ کے ساتھ کھانا کھائے۔ نہیں، اس طرح نہیں، بلکہ اگر خود برگر شوارمے کھا رہا ہے، پیزے کھا رہا ہے، بیوی کو بھی دو۔ اگر خود اچھے اچھے کرنڈی کے کپڑے پہن رہا ہے، بیوی کو بھی برانڈیڈ کپڑے لا کر دو تاکہ وہ بھی پہنے۔ یہ حق ہے، اچھے شوہر اس طرح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے میں امن پیدا کرے، اور امن اسی طرح ہوگا کہ جب میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، کیونکہ میاں بیوی دونوں کے حقوق ہیں۔ شوہر کے حق بیوی نے ادا کرنے، بیوی کے حقوق شوہر نے ادا کرنے ہیں، پھر ہی معاشرے کے اندر سکون آ سکے گا۔ آج کا سبق اتنا ہی، آگے انشاءاللہ ہم کل کریں۔